اتحادی جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے ووٹ حاصل کرتے رہے، تو اس بار کیا طریقہ کار چینج ہو جائے گا؟ اطہر کاظمی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نون لیگ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی پنجاب کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے آگے چل کے، اس پہ کیسے یہ ٹریکشن لیں گے؟ ایسے ہی بالکل ہومیوپیتھک انداز میں، یا ووٹرز کا مزاج کیا ہے وہاں پر؟ اچھا، یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ کو پوری ڈسکشن میں کہیں پہ ووٹر سنائی دے رہا ہے؟ جہاں پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، چاہے وہ دبئی میں ہو رہی ہو یا کسی اور جگہ پہ، کہ ووٹر کیا سوچ رہا ہے. اور پھر اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم نے مردم شماری بھی کروانی. بھائی ان کو آپ نے کتنا انگیج کیا ہوا ہے سسٹم کے اندر کہ آپ ان کے نام کے اوپر اس کو ڈیلے بھی کریں گے؟ ووٹر کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی خواہش یہ ہے کہ میرا صاحبزادہ ہو جائے، ان کی خواہش ہے کہ میری صاحبزادی ہو جائے، یا میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے. بحث تو ساری ادھر گھوم پھر رہی ہے. عام عوام کا تو بیچ میں کوئی ذکر نہیں کر رہا. اب اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں، پنجاب کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال اس پوزیشن میں ہے، جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ 10 سیٹیں بھی وہ نکال سکے. نون لیگ پنجاب کی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے جب تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے. وہ کہتے تھے نا، لاہور کس کا ضمنی انتخابات ایک حلقے میں صرف جیتی تھی نون لیگ اور اتحادی، ساری پی ٹی آئی نے جیت لی. اور جس طرح استحکام پاکستان ہے، صدرن پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کے گروپ کی مکمل حمایت تھی. سلمان نعیم کھڑا تھا ملتان کے اندر، دیگر جگہوں پہ کھڑے تھے. 9 میں سے 6 سیٹیں یہ ہارے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر، سب مل کے، اور ترین صاحب کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. تو ان میں سے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں. ان کا مقابلہ تب ہی ہے ان تمام جماعتوں کا جب تحریک انصاف کو آپ ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ بتا دیں. اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو نگراں سیٹ اپ، بہرحال الیکشن سے پہلے نگراں سیٹ اپ ہوگا، نگراں سیٹ اپ کے جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر کیا کی فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ مذاق میں تو آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ میڈیا سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے. تو میں نے کہا میں بھی ہو سکتا ہوں، پر ابھی تک مجھے انہوں نے کلیئر نہیں کیا. میں نے چھٹی پہ بھی جانا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کال کر کے کوئی کلیئر کر دے گا کہ بھائی آپ کا نام نہیں ہے. نہیں، اس میں دیکھیں، لیکن آپ بنے تو کیا 3 مہینے کے لیے ہوگا؟ میری تو خواہش ہوگی 9 سال ہوں جی. دیکھیں، یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے، ان سے ہماری امیدیں. مذاق تو اپنی جگہ، ان سے امیدیں. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ دوسرے پہ جو مرضی الزامات لگاتے رہیں. یہ تمام محب وطن ہیں، یہ تمام اچھے لوگ ہیں. ان میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں جس طرح ہم میں کوتاہیاں ہیں، لیکن ان میں سے بدنیتی پہ کوئی نہیں آتا کہ جناب میں ملک کو خراب کرنے آیا ہوں. ہر کوئی آپ جس کے ساتھ بھی بیٹھے وہ کہتا ہے یار میری یہ خواہش ہے. اب انہوں نے یہ طریقہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو یہ بہتر انداز میں لے کے چل سکیں. یہاں پہ آپ کی عسکری قیادت کا رول بھی آتا ہے. حالیہ عرصے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے فائنینشیل بیل آؤٹ پیکج میں انہوں نے آپ کی مدد کی، اور پہلی دفعہ نہیں کی. یقین کیجئے اس وقت اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو ان کی بھی وہی مدد ہو رہی ہوتی جو پچھلے دور میں باجوہ صاحب کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس دور میں ان کو اعتراض ہوتا تھا پی ڈی ایم کو، اب دوسروں کو اعتراض ہے. تو ان سب نے ایک ایسا میچور سسٹم بنانا ہے کہ جہاں پہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرے، اور یہی لوگ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. انہی سے ہماری امید ہے. اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے؟ کیا ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ اپنی مدت ایکسٹینڈ کر سکتا ہے؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے. اور تحریک انصاف کی ریلیونس کیا نظر آ رہی ہے ان دا نیئر فیوچر؟ ایک تذکرہ کیا انہوں نے ضمنی انتخاب. ستی صاحب، ضمنی انتخاب جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی نا، پی ڈی ایم جیت گئی سارے. جب وہ ہٹی اور سائفر لہرایا گیا اور وہ بیانیہ بیچا اینٹائی امریکہ کا، اور پھر ایک مظلومیت والی، تو پھر یہ والے جیت گئے سارے. ہمارا جو ووٹر ہے، جو سب سے اہم چیز آپ نے ابھی ڈسکس کی کہ ووٹر کیا سوچ رہا ہے. لیکن ووٹر آپ کا میچور ہو چکا ہے. آپ کا ووٹر اس وقت پڑھا لکھا ہے، آپ کی آبادی بڑھ چکی ہے. آپ کا ووٹر وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا. ووٹر، آپ ووٹرز کے ساتھ آپ سیریس ڈسکشن کریں تو وہ اپنے اس کو رائٹس کا بھی پتہ ہے، وہ رائٹس مانگتا بھی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بڑے کلیئر ہو کر بڑے صاف طریقے کے ساتھ ریفارمز لانے کی بات کرنا ہو، اور جو ہم ہمیشہ نہیں لا پا رہے. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ 4 سال رہی، کوئی ریفارمز لے کے نہیں آئی، وہی وارداتیں سارے کرتے رہے. جو ضمنی الیکشن ہوا تمام دوسری پارٹیز جیت گئیں. جب وہ گورنمنٹ جا رہی تھی اپنے آخری دنوں میں، تو اسی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے، ہم اس وقت ساتھ تھے، وہ گالیاں نکالتے تھے. اور اگر وہ گورنمنٹ پرولونگ کرتی تو شاید ہو سکتا ہے لوگ گھسیٹ کے باہر. اچھا، یہ ہمارا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کو گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور اگلے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آ جائے. یہ اس طرح سے ہم ایک باریاں لے رہے ہیں. سینیٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے، خدشات کا اظہار بھی ہے، بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشنز کی
حوالے سے کہتے ہیں کہ جی حالات سازگار نہیں ہیں. آپ کا کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ اور ابھی تک یہ آپس میں ڈسکشن چل رہی ہے, ووٹرز کو اس طرح سے انگیج نہیں کر رہی یہ جماعتیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کرے گا یہ معاملہ؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ ووٹر کو اس طرح سے انگیج نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے جو ہے یہ معاملات شروع ہو گئے ہیں, جن کی جو بیلٹس ہیں, آپ پاکستان کے حالات کو, معروضی حالات کو بہتر جانتے ہیں کہ اب مختلف بیلٹس میں سیاسی جماعتیں جو نا وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلی گئی ہیں. اس طرح سے پورے پاکستان میں ہر جماعت کا کوئی اس طرح سے اثر نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو وہ اپنے اپنے بیلٹس میں انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ 90 ڈیز لینے کی, جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ 60 ڈیز اور 90 ڈیز کی بات ہو سکتی ہے, تو 60 ڈیز کو 90 ڈیز میں کنورٹ کرنے کی وجہ جو ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کچھ زیادہ ٹائم مل جائے گا, مگر اس سے زیادہ لالچ اپنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ ٹائم مل جائے گا. منشور جو ہے نا ان کو اپڈیٹ کرنے کا کام ہو چکا ہے. میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ منشور جو ہے نا ایک تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کا وہ پارٹی کے نام سے یا پارٹی کے اپنے جو نا مائنڈ سیٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے, مگر اس کو اپڈیٹ معروضی حالات کے مطابق, موجودہ حالات کے مطابق کرنا پڑتا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ہماری پارٹی اپنی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے حیدری صاحب, ہیڈ کر رہے ہیں عطاء الرحمان صاحب ان کے ساتھ ہیں, اسلم والی صاحب ان کے ساتھ ہیں. تو وہ منشور وغیرہ وہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں. دوسری پارٹیوں میں بھی تو اس میں اپڈیٹ ویسے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسی چیزیں جن کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک مینیفیسٹو تو بنا ہوتا ہے معیشت کے حوالے سے. باقی ایک مائنڈ سیٹ تو آپ کو ہمارا پتہ ہی ہے نا جی. اس کے علاوہ جو نا معیشت کے حوالے سے یا آئندہ جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کی پالیسی کیا ہوں گی, تو اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میں خود اس میں نہیں بیٹھا, مجھے کل پرسوں انہوں نے ایک اپنا کہا بھی تھا کہ آ جائے, مگر میں نہیں جا پایا. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ود ان ٹائم ہوں گی. آپ کو اس میں شک و شبے والی بات نہیں رہنی چاہیے. ایک تو اس گورنمنٹ کے جانے میں 8 سے لے کے جو ہے نا 12, 13, 14, 15 تک, اور اس کے بعد جو دوسری جو ہے وہ 60 یا 90 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ اگلے الیکشن کے حوالے سے بھی. اب یہاں پہ کلیئرٹی ہے